بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اس دنیا میں ان تین قسم کے لوگوں سے نہ تو میل ملاف رکھو اور نہ ہی انہیں بھائی بناؤ، اور یہ تین لوگ یہ ہیں: احمق، بخیل اور بزدل۔ اس دنیا میں تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ برے لوگوں کی صحبت نیکوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ اس جہاں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جا سکتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی حیثیت کو۔ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں، میں نے دو چیزوں میں نور پایا ہے، سجدے میں اور رونے میں۔ نماز چہروں کو سفید کرتی ہے اور رات کو پاکیزہ بناتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ اس دنیا میں عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں خوشیاں انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا اسے غم سکھاتا ہے۔ اس دنیا میں کسی انسان کا غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ماضی کے غموں میں غمگین نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس دنیا میں عقل جیسی دولت کوئی نہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اپنی عقل کو آداب سے قابو میں لا، کیونکہ آداب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسے کہ آگ میں آندھی۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ زیادہ ملامت کرانے سے ہٹ دھرمی بڑھتی ہے جو آگے چل کر آگ بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور وہیں جب ایک جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ آخری زمانے میں جو چیزیں سب سے کم ملیں گی وہ ہے بھروسے مند دوست اور حلال رزق۔ لوگوں پر تین احسان کرو: پہلا، نفع نہیں دے سکو تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ اس دنیا میں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو۔
اس دنیا میں آپ کا کیا گیا احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آداب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اس دنیا میں لوگوں کو جس دن سمجھ آئے گا کہ مخلوق سے محبت اصل میں خدا تک لے جاتی ہے، امام حسین نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، بلکہ میرا غم کو یاد کر لینا، پھر دیکھنا تمہیں تمہارے غموں کا وزن ہلکا لگنے لگے گا۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے، کیونکہ حرام کھانے والے کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی۔ گھر کے دروازوں کے پیچھے کوڑا یا کرکٹ مت جمع کیا کرو، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ جہاں تمہیں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھایا کرو، ورنہ تمہارا تنہا رہنا ہی بہتر ہے۔ اس دنیا میں برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ ہائے افسوس، ہم انسان جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانیوں کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اس دنیا میں نانی کا گھر دنیا کا واحد گھر ہے جہاں اپنے گھر سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جن سے اسے کسی بھی طرح کی فائدے کی امید نہیں ہوتی۔ رشتے کبھی قدرتی موت سے نہیں مرتے، بلکہ ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، تو کبھی غلط فہمی سے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم اگر کچھ اور بھی ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دستی اور پریشانی میں ہوا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ شکر ایک ایسا رشتہ ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو آپ یہ جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری جنگ فقط یزید سے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہو۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا
मुकाबला करो। इस दुनिया में लोगों की इज्जत पर हमला करने वाले को ना अपने पास बैठाओ ना उनके पास बैठो। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, इस दुनिया में अपने काम की वाजिब से ज्यादा की उम्मीद ना रखो। इस दुनिया में सच्ची और मीठी बात फैलाना भी सदका-ए जारिया है। अगर आप हक को नहीं पहचान सकते तो बातिल के तीर पर नजर रखो, क्योंकि जहां पर ये तीर लग रहे हो तो समझ लेना वही हक है। इस दुनिया में लोगों को राजी रखना नामुमकिन है और लोगों की जबानों को खामोश रखना उससे भी मुश्किल है, क्योंकि लोगों की जबानों से तो अंबिया इकराम तक महफूज ना रहे। अपने नफ्स की निगरानी खुद तुम करो, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो कोई दूसरा तुमसे ऐसा नहीं कराएगा। इस दुनिया में किसी गुनाह का आम हो जाना उसे हलाल नहीं कर देता, बल्कि अज़ाब इलाही का खतरा मजीद बढ़ा देता है। यकीनन हिदायत उन्हीं को मिलती है जो हिदायत चाहते हैं। अगर आप मुसलमान होकर भी माशरे के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो फिर आपने इस्लाम से कुछ नहीं सीखा। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच लिया करें उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और उस रब ने उसको आपका पता दिया। तूफानों से खेलते हुए गुजरी तमाम उम्र, क्योंकि मुझको रास ना आई किनारे की जिंदगी। मैं आज तक कभी अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, क्योंकि मैं जब भी पछताया तो अपने बोलने पर पछताया। अपने माजी, अपने गिरबान और अपने ज़मीर से सबक लेने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। अच्छे दिनों के इंतजार में हमारी सारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। इस दुनिया में अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो बस आजमाता है और फिर सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। अपने दिन की इब्तिदा इन 3 चीजों से कीजिए, कोशिश, सच और यकीन, क्योंकि कोशिश दिन बेहतर करने के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ और यकीन अल्लाह की जात पर। पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सब भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सब छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। लेकिन वहीं अल्लाह सिर्फ इतना कहता है कि मुझे याद करो, सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूंगा। शुक्र करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। अगर तुम अपने रब पे बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। ए अल्लाह ताला, मुझे वो ताकत ना दे जिससे मैं दूसरों को कमज़ोर करूं, मुझे वो दौलत ना दे जिसके खातिर मैं दूसरों को गरीब समझूं, मुझे वो इल्म ना दे जिसे मैं अपने सीने में छिपा कर रखूं, मुझे वो बुलंदी ना दे, मुझे वो बुलंदी ना दे कि मुझे पस्ती में कुछ नजर ना आए, बल्कि मुझे वो सब कुछ दे जो मैं दूसरों में बांट सकूं और सबके बराबर हो जाऊं। सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है, क्योंकि सब्र मुसीबत को ख़त्म करता है और वहीं शुक्र नेमत को बढ़ाता है। मुश्किल दस्तक दे तो खुशज़दा ना हो, मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा ना हो, बल्कि आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। हज़रत अली ने फरमाया, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें
کوئی نہیں ہرا سکتا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ آج کا مسلمان فجر بستر میں، ظہر نوکری میں، عصر چائے میں، مغرب راستے میں، عشاء کھانے میں، جمعہ سونے میں اور عید بازاروں میں، نہ روزہ نہ قرآن، یہ کیسا ہے مسلمان؟ اور پھر یہی کہتا ہے اللہ نہیں ہے ہم پر مہربان۔ یا اللہ مجھے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا کر۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت اور عشاء پل صراط کے وقت۔ اس دنیا میں یہ زمانہ ہی سکھا دیتا ہے کہ کیسے رہنا ہے اس زمانے میں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کہ بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں بلکہ نظر اپنے ایمان پر ڈالیے۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، باقی سب کچھ دین سکھا دے گا۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ کسی کے درد کی دوا بنو، اس کے زخموں کی وجہ نہیں۔ اس دنیا میں جانے والے کو جانے دیجئے، کیونکہ آپ اگر اسے آج روک بھی لیں گے لیکن وہ کل چلا جائے گا۔ جو کہتا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے غلط کہتا ہے، بلکہ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ آج کل لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ لوگ یہاں انہی کو گرانا چاہتے ہیں جنہوں نے ان کو اٹھایا ہوتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں حقیقت پسند بنو اور اپنی زندگی سے فضول لوگوں کو نکال دو۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اس دنیا میں تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار کبھی مت گرائیے، کیونکہ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اگر اللہ پر چھوڑا تھا تو پریشان کیوں، اور اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں؟ اس دنیا میں کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، اور کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ نہ تھا کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک خدا ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ توڑنے والے ہزار ہیں لیکن جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر کبھی نہیں سونا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں مل نہ سکے۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو شخص استغفار کو اپنا رد عمل بنا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
اس دنیا میں جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مرنے والے اپنی تعریف نہیں سنا کرتے۔ اس دنیا میں دعاؤں کی شکل میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ وہ اللہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کی لوگ اس کی تربیت کی وجہ سے اس کے والدین کی تعریف اور عزت کرتے ہوں۔ اگر اس دنیا میں بیٹیوں کی ذات مقدس نہیں ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹیوں سے شروع نہ ہوتا۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، کیونکہ زندگی ماں نہیں ہے جو آپ پر ترس کھائے گی۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ اس دنیا میں بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ تعالیٰ صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے خوبصورت عمل ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسروں کا درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اس دنیا میں خوبصورت زندگی کا راز دعا کیجیے، دعا دیجیے اور دعا لیجیے۔ اگر کسی کے آنسو تمہاری وجہ سے گر گئے تو روز محشر میں اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کے خاطر دوسروں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے منہ پر پلٹ کر آتا ہے۔ اس دنیا میں نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور وہیں غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فہمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ مکافاتی عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کا قتل کر دیتی ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا، کیونکہ اے انسان تو اتنا عقل مند نہیں ہے کہ اللہ کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ اس دنیا میں انسان ہوتا ہے پیار کرنے کے لیے، اور پیسہ ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے، مگر آج کل لوگ پیار پیسے سے کرتے ہیں اور استعمال انسان کا کرتے ہیں۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو بلکہ اپنے علم کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرج سے نہیں بلکہ بادل کے برسنے سے اگتے ہیں۔ اس دنیا میں الفاظ پرندے کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی اڑان بھی دے سکتے ہیں اور نیچا گرا بھی سکتے ہیں، اس لیے ہمیں الفاظوں کا استعمال کرنے سے پہلے کئی بار سوچ لینا چاہیے۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیے: جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، اور جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ اس دنیا میں وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں،
عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے، اور ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ملتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو پکارے گا، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اس دنیا میں جب لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار کر دیتے ہیں۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اپنی زندگی کو سادہ مگر اپنے خیالات کو بلند رکھو۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفنا دو۔ اس دنیا میں اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ماضی کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیجیے، نہ کہ بدتر بنانے کے لیے۔ نئی باب کا آغاز تب نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانی باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ اس دنیا میں آپ کے بارے میں ہر کسی کو سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، کیونکہ اگر اس سے زیادہ دو گے تو تم اپنی عزت بھی کھو دو گے۔ اس دنیا میں اس شخص کو کوئی بدل نہیں سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں آج کل رشتوں کی نہیں بلکہ مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ شکر ہے عزت اور روٹی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ یہ کیڑے لگے لوگ کسی کو جینے بھی نہیں دیتے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اس سے نہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اس دنیا میں لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستی لگا لیتے ہیں۔ اس دنیا میں بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔